بھارت نے سندھو کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو ایک اور جنگ لڑیں گے۔ بلاول بھٹو کی وارننگ۔ کراچی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان دہشت گردی کا سرپرست ہوتا تو فیلڈ مارشل کو وائٹ ہاؤس میں دعوت نہ دی جاتی۔ یہ دعوت پاکستان کی عالمی سطح پر پذیرائی اور بھارت کی ناکامی کا اعتراف ہے۔ پاکستان کا بیانیہ جیت گیا، بھارت سفارتی سطح پر بھی ناکام رہا۔ پاکستان کا موقف بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ یہ سچ کی جیت اور جھوٹ کی شکست ہے۔ بھارت پہلے انکار کرتا رہا کہ اس کے جہاز تباہ ہوئے، مگر بعد میں اسے ماننا پڑا کہ ہم نے ان کے جہاز گرائے۔ بھارت سن لے، اب ہر محاذ پر منہ توڑ جواب دیں گے۔ اپنے دریا کا دفاع کرنا جانتے ہیں، بھارت کو آبی معاہدہ ماننا پڑے گا، ورنہ 6 کے 6 دریا حاصل کریں گے۔ بھارت ماننے پر مجبور ہو گیا کہ کشمیر اندرونی نہیں بین الاقوامی معاملہ بن چکا ہے۔ پاکستان بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دینا جانتا ہے۔ بلاول بھٹو نے سیاسی مخالفین کو سیاسی یتیم قرار دے دیا۔ کہا کہ جب بھارت حملے کر رہا تھا یہ کہیں نظر نہیں آئے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کا ہر وہ موقف رکھا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، پاکستان دہشت گردی کے خلاف لڑنے والا ملک ہے، جس بھارت نے پاکستان پہ جنگ مسلط کی، آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ہماری آرمی نے، ہماری ایئر فورس نے، ہماری نیوی نے منہ توڑ جواب بھارت کو دیا۔ آج بھارت پوری دنیا میں کہیں سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہا۔ بلاول بھٹو کا کامیاب سفارتی مشن، وطن واپسی پر کراچی میں رہنماؤں اور کارکنوں کا شاندار استقبال۔ شرجیل میمن نے کہا، بلاول بھٹو دہشت گرد مودی کا مکروہ چہرہ سامنے لائے۔ دوران جنگ بہادر افواج میدان میں لڑ رہی تھی، بلاول بھٹو عالمی فورمز پر پاکستان کا موقف پیش کر رہے تھے۔ شہری رحمان نے کہا، بلاول بھٹو نے اپنے شہید نانا اور والدہ کی یاد تازہ کی۔ بھارت سیز فائر کو جھٹلا رہا ہے، ہم نے نہ جنگ مسلط کی نہ آگے بڑھائی، بھارت دہشت گردی کے شواہد نہیں دے سکا۔ ایران اسرائیل تنازع، وزیر اعظم اور امریکی وزیر خارجہ میں اہم رابطہ۔ شہباز شریف بولے، ایران اسرائیل جنگ کا پرامن حل چاہتے ہیں، پاکستان خطے میں امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ مزید بولے، صدر ٹرمپ اور عاصم منیر کی ملاقات انتہائی مثبت رہی۔ مارکو روبیو کی سفارتی کوششوں سے پاک بھارت جنگ ٹلی۔ جنوبی ایشیا میں دیر پا امن کے لیے پاکستان بھارت مذاکرات ضروری ہیں۔ وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر، آبی معاہدہ، تجارت اور دہشت گردی پر بات چیت کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کے علاقائی امن کے لیے کردار کو سراہا۔ کہا، امریکہ پاکستان کے ساتھ قریبی شراکت داری کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کی امریکی صدر ٹرمپ اور وزیر خارجہ کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ عالمی تنازعات کو مذاکرات اور سفارتکاری سے حل کیا جا سکتا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مشورہ۔ واشنگٹن میں امریکی تھنک ٹینکس اور اسٹریٹجک امور کے نمائندوں سے ملاقات۔ کہا، بعض علاقائی عناصر دہشت گردی کو ہائبرڈ وارفیئر کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جو نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی استحکام کے لیے بھی خطرہ بن چکے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں فرنٹ لائن پر ہے، محفوظ دنیا کے لیے بے پناہ انسانی اور معاشی قربانیاں دیں، علاقائی کشیدگی کم کرنے کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے مارکہ حق اور آپریشن بنیانم مرصوص پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی۔ پاکستان کی غیر معمولی صلاحیتوں سے بھی آگاہ کیا۔ آئی ٹی، زراعت اور معدنی وسائل سمیت مختلف شعبوں میں عالمی شراکت داروں کو اشتراک کی دعوت دی۔ گفتگو کے دوران پاک امریکہ دیرینہ شراکت داری کا بھی جائزہ لیا گیا۔ شرکاء نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خیالات کو سراہا۔ ایران اسرائیل جنگ کے خاتمے کے لیے بڑی بیٹھک۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا، ایران اسرائیل جنگ پر سلامتی کونسل آج امن کا واضح پیغام دے۔ ایران اور اسرائیل فوری جنگ بندی کریں، امن کو موقع دیا جائے، جنگ سے گریز کیا جائے۔ ایران اسرائیل تنازع بڑھا تو پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ کشیدگی کا حل صرف سفارتکاری سے ممکن ہے۔ ایران بارہا کہہ چکا ہے وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا۔ دنیا میں امن عالمی برادری کی ذمہ داری ہے۔ یو این انڈر سیکرٹری نے کہا، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے نمائندے ایرانی وزیر خارجہ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ عوام کے لیے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایرانی دارالحکومت تہران کو کئی بار انخلا کی دھمکی دی گئی۔ دونوں طرف سے حملوں میں سینکڑوں افراد متاثر ہوئے۔ سربراہ عالمی جوہری ایجنسی رافیل ماریانو گریسی نے کہا، اسرائیل نے ایران کی متعدد ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملوں سے ایٹمی تابکاری اثرات کا خدشہ ہے۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔
صفاق اسرائیل کی حمایت، شرم امریکہ کو مگر نہیں آتی۔ سلامتی کونسل میں امریکی سفیر بولی، ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کے لیے اسرائیل کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ایران کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ وہ درست فیصلہ کرے اور جوہری افزودگی کا پروگرام ترک کر دے۔ ایران نے حماس کے ذریعے اسرائیل پر حملہ کرایا اور حزب اللہ کو بھی شمالی محاذ پر تیار کرایا۔ اسرائیل کے ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملے افسوسناک ہیں۔ ایران اور اسرائیل کشیدگی کا فوری حل چاہتے ہیں۔ چینی سفیر کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں گفتگو، کہا کشیدگی کے خاتمے کے لیے فوری مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے۔ چینی صدر نے ایران، اسرائیل، خطے کے دیگر ممالک کے سربراہان سے بات کی۔ ایران اسرائیل کشیدگی سے پورے خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہوئی۔ پاکستان کی سلامتی کونسل میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت، مندوب عاصم افتخار نے کہا اسرائیل کے ایران پر حملے خود مختاری اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ایرانی جوہری پروگرام کے حوالے سے معاملات کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، مشکل کی گھڑی میں ایران کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی جانب سے جنگ روکنے کا بیان قابل ستائش ہے۔ جنگ کے خاتمے کا واحد راستہ دشمن کی جارحیت کا غیر مشروط خاتمہ ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ہم نے ہمیشہ امن کی کوشش کی لیکن مسلط کردہ جنگ کا جواب دینا لازم ہے۔ صہیونی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ناگزیر ہے۔ مستقل امن کے لیے ضروری ہے اسرائیلی مہم جوئیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرایا جائے۔ ایران نے انسانی حقوق کونسل میں اسرائیلی سفاکیت کے پرخچے اڑا دیے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مقدمہ عالمی برادری کے سامنے رکھ دیا۔ جنیوا میں خطاب کرتے ہوئے کہا ایران پر اس وقت حملہ کیا گیا جب جوہری مذاکرات کی کامیابی کے قریب تھے۔ ایرانی عوام کے خلاف بلا جواز جنگ مسلط کی گئی، ہماری تنصیبات پر حملے کیے۔ ایران اس وقت اسرائیل کی بے رحم جارحیت کی زد میں ہے۔ اقوام متحدہ چارٹر کے تحت صہیونی ریاست کو جواب دے رہے ہیں۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا امکان مسترد کر دیا، کہا امریکہ ایران کے خلاف اسرائیلی جرائم کا شراکت دار ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام پر سفارتی حل کی تلاش، جنیوا میں ایران اور یورپی یونین کے درمیان مذاکرات، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراکچی کی شرکت۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا یہ واضح ہونا چاہیے کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، ایران کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے چاہیے۔ یورپی رہنما تہران کے ساتھ مزید مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا ایرانی وفد کے ساتھ سنجیدہ اور مفید گفتگو ہوئی۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کہتے ہیں ایران بات چیت جاری رکھنے کو تیار ہے، امریکہ کو بھی مذاکرات اور حل تلاش کرنے میں شامل ہونا ضروری ہے۔ ایران کے تیز رفتار میزائلوں نے اسرائیل کے ہوش اڑا دیے۔ تہران کا صہیونی ریاست پر ایک بار پھر بیلسٹک میزائلوں سے جوابی حملہ، تل ابیب اور حیفا سمیت مختلف شہروں میں سائرن گونج اٹھے۔ تہران نے 39 میزائل داغے، متعدد اسرائیلی زخمی، صہیونی ٹیکنالوجی سینٹر سمیت متعدد عمارتیں تباہ۔ وائز مین انسٹیٹیوٹ کی تباہی سے اسرائیل کو بھاری نقصان، یونٹ 8200 کو شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج کے کمانڈ اور انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز بھی نشانہ بنے۔ اسرائیل کا میزائل دفاعی سسٹم کی ناکامی کا اعتراف، ایرانی حملوں میں اسرائیلی شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد 50 ہو گئی۔ پاسداران انقلاب کا حملوں کی شدت میں مزید اضافہ کرنے کا اعلان۔ صہیونی ریاست کی ایران کے خلاف جارحیت، دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں پر بمباری، تہران میں ہسپتال اور کرمانشاہ میں طبی امدادی مرکز پر فضائی حملہ، متعدد شہری شہید، شمالی ایران میں بھی اہداف پر بمباری، ایک اور جوہری سائنسدان شہید ہو گیا۔ حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 639 ہو گئی۔ امریکہ اور جرمنی جنگ کی آگ بھڑکانے لگے۔ ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی، گزشتہ ہفتے سے اب تک اسلحے اور دیگر فوجی سامان لیے 14 طیارے اسرائیل پہنچے۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے حکام کا کہنا ہے یہ ضروری ساز و سامان جنگ میں اسرائیلی فوجی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے پہنچایا گیا۔
ترک صدر ایردوان کا جرمن چانسلر فریڈرک مرز سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا ایران اسرائیل جنگ یورپ کے لیے مہاجرین کا طوفان لا سکتی ہے، تشدد کا سلسلہ پورے خطے کو لپیٹ میں لے سکتا ہے، ایران اسرائیل جنگ کا براہ راست اثر یورپ پر پڑے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد، مولانا کے صاحبزادے اسجد محمود پر حملے اور اغوا کی کوشش پر اظہار تشویش، خیریت دریافت کی، وزیراعظم کے ملوث افراد کی جلد گرفتاری کے لیے احکامات۔ ترک صدر سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ملاقات، استنبول میں گرینڈ یوتھ ایوارڈ کی تقریب کے دوران رجب طیب ایردوان سے مصافحہ، تہنیتی جملوں کا تبادلہ۔ ایوارڈز تقریب کا انعقاد ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے اعزاز میں کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے ترکی کے صدر کو اعزاز ملنے پر مبارکباد دی۔ اسحاق ڈار آج OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان چین بنگلہ دیش کا مشترکہ ورکنگ گروپ بنانے پر اتفاق، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چین میں تینوں ممالک کے نائب وزراء خارجہ اور سیکرٹری خارجہ کی سطح کا پہلا سہ-فریقی اجلاس، پاکستان کی سیکرٹری خارجہ آمینہ بلوچ کی ابتدائی مرحلے میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ رافیل کے بعد شاہینوں کے ہاتھوں فرانس کی ہاکی ٹیم بھی ڈاؤن، پاکستان نے نیشنز کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا، گرین شرٹس نے پینلٹی شوٹ آؤٹ پر فرانس کو 3-2 سے ہرایا، گول کیپر منیب الرحمان نے شوٹ آؤٹ میں 3 یقینی گول روکے، رانا وحید اشرف، حنان شاہد اور افراز نے 1-1 گول سکور کیا، مقررہ وقت تک دونوں ٹیموں میں مقابلہ 3-3 گول سے برابر رہا، دوسرے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ نے جنوبی کوریا کو شکست دے دی، فائنل پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان آج کھیلا جائے گا۔